ان ایڈمنسٹریٹرز پر 3 خط بھیجے جا چکے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے، 2 سندھ الیکشن کمیشن اور 1 مرکزی الیکشن کمیشن سے. لیکن ڈھٹائی دیکھیں آپ سندھ حکومت کی اور ان کی طاقت دیکھیں کہ انہیں معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن صرف خط ہی بھیج سکتا ہے، ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، اور اندر خانہ ہو سکتا ہے یہ لوگ ملے ہوئے بھی ہوں. یہ تو ہمارے دباؤ کے نتیجے میں خطوط بھیج دیتے ہیں. تو جس سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے ابھی تک ان ایڈمنسٹریٹرز کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھلم کھلا اب سندھ حکومت سامنے آ کر جب اس کو یہ پتا چلا ہے کہ اب الیکشن سے فرار ہونا مشکل ہو رہا ہے، اور جس طرح سے ہم نے الیکشن کے انعقاد کرنے کے لیے جماعت اسلامی نے تحریک چلائی ہے، جس طرح ہم کورٹس میں گئے ہیں، جس طرح ہم الیکشن کمیشن میں ہم نے پیچھا کیا ہے، اور اس سے زیادہ تو ہم نے عوامی رد عمل پیدا کیا ہے. تو اب یہ چاہتے ہیں کہ اگر انہیں الیکشن کرانا پڑ رہا ہے مجبوری میں، تو ہم الیکشن رولز کو ایک طرف کریں، اس کی تو وائلیشن کر ہی رہے ہیں، اس کو قدموں تلے رونتے ہوئے الیکشن پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اپنی رٹ کو قائم کریں، اور نہ صرف یہ کہ آپ خطوط کا سلسلہ بند کریں بلکہ کارروائی کریں. کنٹمپٹ کی کارروائی ہونی چاہیے، ان کو طلب کرنا چاہیے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بہت بڑا اختیار ہے، وہ ایک طرح سے بعض جگہوں پر سپریم کورٹ کے ججز جیسا، چیف جسٹس جیسا اختیار رکھتا ہے. یہ اختیار تو پاکستان میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہے کہ آئین کی آرٹیکل 220 کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر پاکستان کے کسی بھی ادارے کو الیکشن کے لیے استعمال کر سکتا ہے. یہ تو کوئی کسی کا جو ہے اس طرح کا اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن میں فوج کو، رینجرز کو، فرنٹیئر کانسٹیبلری کو، کسی بھی صوبے کی پولیس کو کسی دوسرے صوبے میں بھیج سکتے ہیں، کسی بھی محکمے کو اس کام پہ لگا سکتے ہیں، اور یہ جو کچھ خلاف ورزی ہیں اس پر ایکشن لے سکتے ہیں، پارٹیوں کو معطل کر سکتے ہیں، پابندی لگا سکتے ہیں. یہ سارے اختیارات الیکشن کمیشن کے ہیں. لیکن یہ اگر الیکشن کمیشن صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرے گا تو پھر سوالیہ نشان تو پیدا ہوتا ہے کہ سب ملے ہوئے ہیں. لہذا ہم آج پھر مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ آر اوز کے ذریعے سے انتظامیہ کو انوالو کر کے جو کارروائی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ بھی اس کو ریوائز کیا جائے، اور اس کے لیے اگر کسی اور محکمے سے افسران کو لانا پڑے تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام بھی کریں. اسی طرح سے امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے میں ایک مرتبہ پھر اس مطالبے کو دہرا رہا ہوں کہ الیکشن والے دن اس سے ایک دن پہلے سے فوج اور رینجرز کی تعیناتی پولنگ اسٹیشنز پہ ہونی چاہیے. 4900 پولنگ اسٹیشن ہیں کراچی میں، اور یہ سب حساس ہیں، اور ان سب جگہوں کے اوپر فوج کی تعیناتی ہو، بوتھ میں نہ ہو، اسٹیشنز پر اگر موجود ہوں اور اسٹیٹک پوزیشن میں، تو اس کے نتیجے میں لوگ پرامن طریقے سے جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے. ورنہ خوف کا ماحول پیدا کر کے یہ معاملہ بگاڑنے کی کوشش کی جائے گی. اس لیے ان تمام چیزوں کا نوٹس لینا الیکشن کمیشن کا کام ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی اہم بات کی، اور انہوں نے کہا کہ کراچی میں ہماری پرفارمنس ریکارڈ پرفارمنس ہے، اور ظاہر ہے اس کے نتیجے میں اب کراچی کے لوگ جیالہ میئر منتخب کریں گے. تو ہم یہ ضرور پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کون سی پرفارمنس ہے آپ کی؟ یہ ریکارڈ پرفارمنس نہیں ہے، ریکارڈ کرپشن ہے، ریکارڈ نااہلی ہے. یہ ریکارڈ پرفارمنس نہیں ہے، ریکارڈ کمیشن کھایا جا رہا ہے، اور لوٹ مار کا ریکارڈ نظام اس وقت چل رہا ہے صوبہ سندھ میں. بدترین گورننس کا نظام ہے. کراچی میں چلنے پھرنے والے لوگ اس بات کو جانتے ہیں. آپ کی پرفارمنس پہ ہر سڑک بول رہی ہے. جو نلکوں میں پانی نہیں آتا، ہوا آتی ہے، وہ ہوا سرسراتے ہوئے بتاتی ہے کہ آپ کی پرفارمنس بہت ریکارڈ پرفارمنس ہے. جو ٹوٹی ہوئی بسیں چلتی ہیں اور چھتوں پہ لوگ سوار ہوتے ہیں اور لٹکتے ہوئے سفر کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں بلاول صاحب آپ کی پرفارمنس ہمیں ہر جگہ پہ نظر آ رہی ہے. ابھی کل میں نے خبر پڑھی کہ ڈھاکہ میں لائٹ ریل سسٹم کا افتتاح کیا ہے وہاں کی پرائم منسٹر نے، اور میں حیران ہوں کہ 2012 میں ہی وہاں پر جائکا نے، جو جاپانی امدادی کمپنی ہے، اس نے فیزیبلٹی مکمل کر کے دی تھی، جس میں $2.6 بلین کی انویسٹمنٹ بھی اپروو کی تھی. سافٹ لون تھا 40 سال کا. اور یہ میں کراچی کی بات کر رہا ہوں.
کراچی کے لیے اس نے کیا تھا یہاں 2012 میں $2.69 بلین کا اپروول اور اسٹڈی مکمل کر کے دی تھی، اور یہی اسٹڈی اس نے ڈھاکہ کے لیے بھی کی تھی۔ انہوں نے لائٹ ریل سسٹم کا آغاز کر دیا، اور ہمارے ہاں یہ منصوبہ پیپلز پارٹی کی مسلسل حکومت ہے، وفاق میں بھی رہی، صوبے میں بھی ہے، پھر وفاق میں بھی ہے، اور ان کے ساتھ یہ سب پارٹیاں اتحادی رہیں۔ درمیان میں وفاق میں نون لیگ اور پی ٹی آئی کی بھی حکومت رہی، اور اس پورے عرصے میں اس پروجیکٹ کو شروع نہیں کیا جا سکا۔ یہ ریکارڈ پرفارمنس ہے ان کی، اور جو بی آر ٹیز کے نام پر یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس شہر میں، اس پوری روٹس کے اوپر جو بدترین ٹریفک کی صورتحال ہے، اور یہ اب کراچی والوں کی قسمت میں لکھ دی گئی، اس لیے کہ لینس تو کم کر رہے ہیں، آلٹرنیٹ ہے نہیں ان کے پاس۔ پہلے یونیورسٹی روڈ پوری طرح کفایت نہیں کرتی تھی، اب تو یہ بوٹل نیکس بنیں گے، تو اسی صورتحال سے اب ہمیشہ دو چار رہیں گے لوگ۔ صرف 15-20 ہزار لوگ اس ریڈ لائن سے استفادہ کریں گے، اور 15-20 لاکھ لوگ روز خوار ہوں گے اس پورے روٹ پر۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کام بھی کریں، 120 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے، اور اتنی نائلی کے ساتھ بنا رہے ہیں۔ اس کو کنورٹ ہونا چاہیے ایلیویٹڈ اور انڈر گراؤنڈ لائٹ ریل سسٹم میں، جو کہ نعمت اللہ خان صاحب کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک روٹ کی تو اپروول بھی مل گئی تھی، اور ایک چائنا کی کمپنی سے بات بھی ہو گئی تھی، لون بھی اپروو ہو گیا تھا، بات آگے بڑھ گئی تھی۔ لیکن اس وقت جو وفاقی وزراء فاروق ستار صاحب، بابر غوری صاحب، اور جو نون لیگ اپنا اس وقت مشرف صاحب کی وفاقی حکومت تھی، تو ان سب لوگوں نے مل کر اس پروجیکٹ کو نہیں ہونے دیا تھا، جس کے نتیجے میں کراچی میں جو ایک ڈیولپمنٹ ہونی تھی بہت زبردست ٹرانسپورٹ میں اور ماس ٹرانزٹ میں، وہ نہیں ہو سکی۔ یہ پرفارمنس ہے آپ کی کہ آپ 2008 سے مسلسل حکومت میں ہیں بلاول صاحب، لیکن آپ نے کراچی کو K4 منصوبہ نہیں دیا۔ 17 سال میں آپ نے یہ منصوبہ مکمل نہیں کیا، اور اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ آئندہ 2-3 سال میں بھی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ 650 ملین گیلن ہونا تھا، اب 260 بن رہا ہے، اور اس میں بھی بجٹ نہیں رکھا گیا۔ اب تو آپ کا کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر ایک مرتبہ آپ وفاقی حکومت میں آپ کے 11 وزراء ہیں، بلاول صاحب خود وزیر خارجہ ہیں، تو کیوں نہیں ہمیں پانی کا کوٹا مل رہا سندھ سے، دریائے سندھ سے؟ 1% پانی کا کوٹا اپروو کرانے میں کیا تکلیف ہے کراچی کے لیے؟ کراچی کو آپ اون ہی نہیں کرتے، آپ صرف قبضہ کرنا چاہتے ہیں، مکمل قبضہ جو آپ نے کیا ہوا ہے اس کو برقرار رکھ کے مزید کھانا چاہتے ہیں۔ پرفارمنس ہوتی تو آپ K4 650 ملین گیلن 17 سال میں مکمل کر دیتے۔ K3 نعمت اللہ خان مکمل کر کے گئے، K4 پر ورکنگ شروع کر کے گئے، اور اس پورے عرصے میں ان کے اتحادی ایم کیو ایم والے رہے، اور انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ ایک مرتبہ پھر دوبارہ سے جوڑ توڑ کا نظام شروع ہو گیا ہے۔ اس موقع پہ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، میں پرفارمنس پہ تو بھی آتا ہوں، کہ جو ایم کیو ایم کے دھڑوں کو اکٹھا کرنے کا کام ہو رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں، اور اگر کوئی پہلے انوالومنٹ تھی بھی تو اب ہم نے ختم کر دی ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہے تو ایم کیو ایم کے دھڑوں کو اکٹھا کون کر رہا ہے؟ یہ زرداری ٹیسوری ڈاکٹرائن پر عمل درآمد ہو کیسے رہا ہے بغیر اسٹیبلشمنٹ کے؟ اس لیے یہ سوال کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کا بھی ہے کہ ایک مرتبہ پھر لوٹ مار کی شراکت داری کا نظام شروع ہو رہا ہے، اور خوف پیدا کیا جا رہا ہے لوگوں میں کہ دوبارہ سے یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے تو دیکھو ادھر ادھر مت جانا، یہ باتیں چلانا شروع کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ سارے پروجیکٹ فیل ہونے میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ نہیں پرفارم کر سکیں گے، یہ ساجے کی ہنڈیا چوراہے میں پھوٹتی رہے گی۔ یہ صرف شیئرنگ ہے کہ ہمیں اگر اتنا کھلے عام لوٹ مار چل رہی ہے تو اس میں ہمارا حصہ بڑھنا چاہیے، بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی واضح طور پر اس سے علیحدہ ہونا چاہیے، اور زرداری اور ٹیسوری، ظاہر ہے وہ تو یہ لوگ تو ویسے بھی پہلے بھی یہی کام کرتے رہے، فرینڈلی فائر ہوتے تھے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان، وہ مہاجروں کو بیوقوف بناتے تھے، یہ سندھیوں کو بیوقوف بناتے تھے، اور دونوں ایک دوسرے سے خوف پیدا کر کے اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد دونوں ایک ہو جاتے تھے، اور لوگ جو ہے وہ ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ اگر یہ لوگ پرفارم کر رہے ہوتے 35 سال میں تو آج کراچی کے پارکوں پہ قبضے جو ہوئے ہیں کس نے کیے ہیں؟ ہمارے بچے کھیل کے میدانوں سے محروم کیسے ہوئے ہیں؟ ہم پانی سے محروم، ہم بجلی سے محروم، ہمارا کے الیکٹرک کا ادارہ 16 ارب روپے کھمبوں کی قیمت میں ایم کیو ایم نے بیچا، اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے دوبارہ مل کر 2009 میں بیچا۔ یہ کیسے ہمارا ادارہ ہے؟ اسٹریٹجک ادارہ ہے، کراچی کا ادارہ تھا،
پروفیٹیبل ادارہ تھا 80s میں، کس کی پرفارمنس کے نتیجے میں اس طرح بیڑا غرق ہو گیا کہ پھر اس کو اونے پونے بیچا اور آج تک ہم بھگت رہے ہیں. ایسی مثال قائم ہوئی کہ کوئی ڈسکوز کہیں اور کوئی پرائیویٹائزیشن کے لیے آتا ہی نہیں ہے. یہ کلنک کا ٹیکہ کے الیکٹرک مافیا کے نام پر ہم پر لگا اور یہ سب اس کے سہولت کار بنے. تو اس لیے پرفارمنس بھی سب نے دیکھی ہوئی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں بلاول بھٹو صاحب، آپ کی کون سی پرفارمنس ہے؟ ابھی ہمارے پرسوں تصویریں کھینچ کے بھیجی ہمارے ایک نوجوان نے عباسی شہید اسپتال کی، جس میں کچرا کنڈی بنا ہوا ہے. وہ یہ آپ کی پرفارمنس ہے. آپ سول اسپتال دیکھیں، آپ جناح اسپتال دیکھیں، جس NICVD پر آپ اتنا روپ مارتے تھے اس میں صورتحال یہ ہے کہ اب 20% بھی پروسیجرز نہیں ہو رہے. 2 سال میں یہ نیچے آتا چلا گیا، جبکہ عملہ آپ بھرتی کرتے چلے گئے. 49,000 اسکول ہیں. یہ آپ کی پرفارمنس بلاول صاحب نظر آ رہی ہے. ایک اسکول بتا دیں جس میں آپ کی پوری کابینہ، آپ کے تمام سیکرٹریز، میں کہتا ہوں پورا سندھ سیکرٹریٹ میں کوئی ایک آدمی دکھا دیں جو آپ کے کسی ایک سرکاری اسکول میں اپنے بچے کو داخل کرانے کے لیے تیار ہو. یہ آپ کی پرفارمنس ہے. یہ 326 ارب روپے کا تعلیمی بجٹ ہے. پرفارمنس نظر آ رہی ہے. اسلامیہ کالج پہ قبضہ ہو رہا ہے اور آپ قبضہ مافیا کے شریک کار ہیں اور کورٹ میں آپ جا کر مقدمہ نہیں لڑ رہے کراچی کے بچوں اور بچیوں کا. DJ کالج میں آپ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. 10 سال ہو گئے ہیں وہاں. جو ایڈمنسٹریشن اس کا MSc کا بلاک بنا ہے اس پر کیوں نہیں پڑھائی شروع ہو رہی؟ 10 یونیورسٹیوں میں سے 8 تعلیمی بورڈ میں سے 5 تعلیمی بورڈ کے سربراہ غیر مستقل ہیں. یہ پرفارمنس ہے بلاول بھٹو صاحب آپ کی. اور 10 جامعات میں آپ نے تقرر ہی نہیں کیے ہوئے پراپر طریقے سے. ایڈ ہاک پہ چل رہا نظام. یہ تعلیم کی پرفارمنس ہے. یہ ہیلتھ کی پرفارمنس ہے. آپ نے کہا ہم یونیورسٹی بنائیں گے KMDC کو. جو ریٹائر ہو گئے ان کو پنشن کے پیسے نہیں دے رہے. جو موجود ہیں وہاں بیڑا غرق کیا ہوا ہے. نہ لیکچر ہال پراپر ہے، نہ اسٹاف پورا ہے، نہ فیکلٹی پوری کی ہوئی ہے. یہ پرفارمنس ہے آپ کی. اور کے الیکٹرک تو یہ ساری جماعتوں کے اوپر کالک ہے. پورا کا پورا کراچی کو لوٹنے کا، اوور بلنگ کا، لوڈ شیڈنگ کے جس عذاب میں سردیوں میں لوڈ شیڈنگ 10-10 گھنٹے کی ہو رہی ہے. کس نے مسلط کیا اس مافیا کو؟ کون اس سے لین دین کرتا ہے؟ کون اپنی پارٹیوں کے لوگوں کو بھرتی کرواتا ہے؟ کون مراعات لیتا ہے اور کے الیکٹرک مافیا کا سپورٹر ہے؟ ساری پارٹیاں. وفاقی حکومتوں میں نون لیگ، PTI، پیپلز پارٹی سب شامل رہے، سب کے الیکٹرک کے ساتھ رہے. MQM کے بغیر تو یہ سلسلہ دھندا چل ہی نہیں سکتا تھا. ایک زمانے میں تو جو عسکری ونگ تھے وہ ان کے ریکوری افسر تھے اور ابھی بھی انہوں نے ان پارٹیوں کو خریدا ہوا ہے. براج کیپٹل کرتا تھا، اب ان کا دیکھا دیکھی جو نئے مینجمنٹ ہوتی ہے وہ بھی یہ کام کر رہی ہے. اور اس وقت تو صورتحال یہ ہے بلاول صاحب، ہمیں بتائیں تو صحیح، آپ وفاقی حکومت میں بھی ہیں اور رہے بھی ہیں. آپ نے ٹرانسفر آف شیئر ٹرانسفر کیے تھے. زرداری صاحب نے 50 ارب روپے کی لائبلٹی ہمارے ٹیکسوں سے آپ نے ادا کر کے ابراج کیپٹل کو تازہ جو ہے وہ یہ کمپنی فراہم کی تھی 2009 میں. تو آپ ہمیں یہ بتائیے بلاول صاحب کہ الیکٹرک کا والد کون ہے؟ کون لوگ ہیں جس کے اونر ہیں؟ پتہ ہی نہیں چلتا. ایک آف شور کمپنی سے دوسری آف شور کمپنی، کیمن آئیلینڈ سے دوسرا آئیلینڈ، اس طرح کی چیزوں میں چلتا رہتا ہے. ایک پارٹی، دوسری پارٹی، تیسری پارٹی، تہ در تہ نظام ہے. آپ پرفارمنس بتائیے نا کہ بحریہ ٹاؤن میں ہزاروں لوگوں کو آپ نے حق سے محروم کیا، زمینوں پہ قبضہ کروایا اور قبضہ کروانے کے بعد جو بحریہ ٹاؤن بنا اس میں جو لوگ تھے جنہوں نے اپنے پیسے لگائے ان پیسوں کو کھا لیا مافیا نے، بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے. آپ کے دوست ملک ریاض صاحب اربوں کھربوں روپے لوگوں کے نادہندہ ہیں، وہاں نادہندہ ہیں اور نیا پروجیکٹ اناؤنس کر رہے ہیں، نئے قبضے کر لیے ہیں. تو آپ بتائیں یہ پرفارمنس ہے آپ کی؟ کیوں نہیں واپس کرتے لوگوں کے پیسے خیرات کے طور پر؟ وہ تو ہم اگر جد و جہد نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے تو یہ پیسے بھی نہیں ملتے جو بیچارے لوگوں کو مل رہے ہیں. تو یہ آپ کی پرفارمنس ہے. یہ سندھ کی زمین ہے، یہ کراچی کی زمین ہے. اس زمین کو آپ کس کے ہاتھوں فروخت کر رہے ہیں اور کس مافیا کے ساتھ مل کر جو ہے وہ آپ ہمارے لوٹ مار کا نظام بنایا ہوا ہے؟ تو یہ پرفارمنس ہمیں مت دکھائیں. کراچی کے لوگ آپ کو بھی جانتے ہیں، آپ کے اتحادی MQM والوں کو بھی جانتے ہیں. اور ظاہر ہے میں تو اب وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا MQM کے اس پوری پرفارمنس پر اور ان کے کنڈکٹ پر. یہ تو خود ہی پتہ چل جائے گا کچھ دنوں میں لوگوں کو. الیکشن کو ملتوی کرنے کی سازش ناکام کریں گے انشاءاللہ. 8 تاریخ کو
8 जनवरी को हमारा एक बहुत बड़ा लोग कराची के लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव बहुत बड़ा जलसा होगा। ऐलान कराची के नाम से हम इसको कर रहे हैं। इसमें हम बताएंगे कि हमारा सिर्फ मुतालबाती एजेंडा नहीं होगा। अब हम बताएंगे कि कैसे कराची बिहेव करेगा। हमारे बच्चे रोज शहीद किए जा रहे हैं। ये परफॉर्मेंस है आपकी और आपकी पुलिस की। रोज जो है वो हमारे जवान कत्ल हो रहे हैं। कल मैं गया हूं एक जनाजे में, जहां घर पर जो है 12:15 बजे रात को वो अपने घर पे कैमरा लेकर खड़ा हुआ था। वापस आया था एक तकरीब से, यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, पार्ट टाइम जॉब काम कर रहा था अपना फोटोग्राफी का, और फिर उसके बाद उसको छीना भी उसके सारे सामान को और 4 गोलियां भी मार दी। ये आपकी परफॉर्मेंस है। गुलशन इकबाल में क्या हुआ? बैठे हुए लोग होटल पे और लोग आते हैं और सारे लोगों से असले के जोर पर मोबाइल जमा कर लेते हैं। ये आपकी परफॉर्मेंस है। खुद पुलिस चीफ ने कहा है कि स्ट्रीट क्राइम 7% बढ़ गए पिछले साल के मुकाबले में 2022 में। अरे भाई, ये तो वो हैं जो आपके रिकॉर्ड पर आते हैं। आप मुझे बताइए कि 50,000 मोटरसाइकिलें वो हैं तकरीबन जो छीनी गई हैं या चोरी हुई हैं। तो जब मोटरसाइकिलें 50,000 हैं तो मोबाइल कितने होंगे? तो वो आपके रिकॉर्ड में 20,000 कैसे आते हैं? इसका मतलब है कि लोग तो पुलिस से खौफजदा होकर रिपोर्ट ही नहीं कराते। जिसकी रिपोर्ट उन्हें न करानी हो नहीं कराते, मजबूरी हो मोटरसाइकिल या कार के लिए तो कराते हैं। तो आप ये बताइए कि ये कम से कम 3-4 लाख मोबाइल छीने गए होंगे इस पूरे साल में, कम से कम बता रहा हूं मैं आपको। सारे मीडिया के दोस्त बैठे हुए, इनसे पूछें, इनके और इनके घर वालों और इनके दोस्तों में से कोई ऐसा महफूज है जिसका मोबाइल ना छीना गया हो, जिसके साथ कोई कार्रवाई ना हुई हो? सर्वेज मौजूद है इस पर। तो ये आपकी परफॉर्मेंस है, ये आपकी पुलिस है। इसलिए हम ये समझते हैं कि हमारे बच्चों को महफूज करने का ये एजेंडा ऐलान कराची में होगा। हम बताएंगे अगर तुम तहफ्फुज नहीं कर सकते तो इंशाअल्लाह शहरी खुद तहफ्फुज करेंगे। उसका निजाम जमात इस्लामी बनाएगी इंशाअल्लाह। अब इस तरह से हम तमाशा नहीं देख सकते, अपने बच्चों को इस तरह उनकी लाशें नहीं उठा सकते। फिर हमसे यह ना कहा जाए कि जो लोग खुद क्यों कर रहे हैं ये काम। करेंगे, कानून के दायरे में करेंगे। वो तारीख नहीं दोहराना चाहते जो इस शहर में पहले दोहराई गई है, जिसके लिए दोबारा तैयारी करने की कोशिश भी हो रही है। हम पुरअमन तरीके से कानूनी जरिए से आबादियों को मुनज्जम करेंगे इंशाअल्लाह। जमात इस्लामी डीप रूटेड पार्टी है। इस वक्त लोग तवक्को करते हैं जमात इस्लामी से। लोग कहते हैं कि आप ये करें ये करें। हम कहते हैं इलेक्शन तो हो नहीं रहे। लोग कहते हैं इलेक्शन नहीं होगा तो हम क्या करें? तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये इलेक्शन हो या ना हो, अब कराची में इंशाअल्लाह ताला हम एक पूरे लाएअमल के साथ, अवाम के साथ मिलकर अपने बच्चों का दिफा भी करेंगे। उनके तालीमी हवाले से जो हमारा बजट है उसकी निगरानी करेंगे, कमेटियां बनाएंगे। एक एक स्कूल पर नहीं खाने देंगे इनको पैसे अब इंशाअल्लाह। और मैं इसका ऐलान 8 जनवरी को यहां शारे कायदीन पर करूंगा। और मैं अपील करता हूं शहर के तमाम तबकात से, हर पार्टी के वर्कर से कहता हूं इसमें शरीक हूं। यह आपका एजेंडा है। गैर महफूज पीपल्स पार्टी का कारकुन भी है, गैर महफूज एमक्यूएम और पीटीआई का कारकुन और सपोर्टर भी है, गैर महफूज सब हैं। चिंचियों के धक्के सब खा रहे हैं। हमारी माएं बहनें इसमें सवार हो रही हैं और हमें जालिम ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं दे रहे। सब फेस कर रहे हैं इसको। कोई नहीं करेगा इनमें से इस मसले को हल, कोई ऑन नहीं करेगा कराची को। हम जानते हैं इस बात को। हम करते हैं इसको ऑन जब भी तुम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैच शुरू हो गया है, इंटरव्यूज मुकम्मल हो गए। 10,000 बच्चों का हमने आईटी का बैच शुरू कर दिया है और ये जनवरी के एंड तक ये 10,000 बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे। और अल्लाह ने चाहा तो ये 5-6 महीने में ये सब कोर्सेज करके इनको जॉब्स का भी इंतजाम हम करके देंगे। फ्रीलांसिंग में भी काम करेंगे। तो हम तो ये काम कर ही रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। हम तो ऑन करते हैं इस शहर को। जिनके पास इख्तियार है, इख्तिदार है, उन्होंने क्या दिया है। इसलिए सारी परफॉर्मेंस इन लोगों की सबके सामने। अब साजिशें ना की जाएं। इलेक्शन के रूल्स के मुताबिक काम करो। अगर काम करोगे तो ताउन करेंगे, डेवलपमेंट करोगे तो आपके साथ ताउन करेंगे। हमारी किसी से जाती दुश्मनी नहीं है, किसी पार्टी से, किसी के लीडर से। लेकिन काम नहीं करोगे तो एक्सपोज करेंगे बुरी तरह और लोगों के साथ मिलकर काम करवाएंगे। अब ये लाएअमल हम इंशाअल्लाह 8 तारीख को देंगे और इससे पता चलेगा कि अब ये शहर एक नई करवट लेगा। अब ये पुराने मंजर नहीं बिकेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है बल्दियाती इंतखाबात से तो भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो पूरा इनका एक वो है, पैकेज डील है। मैंने इसीलिए कहा था ना, ये जरदारी टेसोरी विंटर पैकेज डील है। और इसमें एमक्यूएम के धड़ों को इकट्ठा करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये इलेक्शन ना हो।
تو یہ سارا کام جاری ہے. وہ الگ بات ہے کہ اتنے تضادات ہیں کہ وہ ہر روز ایک نیا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. رات بھی میرا خیال ہے کوئی نمائش پہ واقعہ ہوا ہے. تو اس طرح کی چیزیں تو ظاہر ہے ان کے اندر اتنے دھڑے بندی ہے. اب ظاہر ہے ایم کیو ایم کے سارے دھڑے ہیں نا, پی ایس پی مصطفیٰ کمال صاحب کا دھڑا, ایم کیو ایم کا دھڑا ہے, حقیقی ہے پتہ نہیں وہ اس میں شامل ہے کہ نہیں ہے, وہ بھی ایک دھڑا ہے. فاروق ستار صاحب ایک دھڑا ہیں, ظاہر ہے وہ لندن والا ایک دھڑا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ سب لوگ ان کو حق حاصل ہے, سب اکٹھے ہو جائیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. پہلے اکٹھے تھے تو کراچی کو کیا مل گیا. تو اس سے پولیٹیکلی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر پولیٹیکلی یہ دھڑے سارے آپس میں ملتے ہیں تو اس سے یعنی ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ سب لوگ پیپلز پارٹی اور یہ سب مل کر کراچی کو 30 35 40 سال سے کیا دے رہے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ اگر زبردستی آپ مسلط کرنا چاہتے ہیں اور زبردستی اپنی مرضی کے نتائج لے کر پھر کراچی کا ووٹ خریدنا چاہتے ہیں اور پھر وڈیروں کے ہاتھوں کراچی پر قبضے کو مستقل کرنا چاہتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو تو کوئی قبول نہیں کرے گا. اور اس کا تو پتہ چل جائے گا الیکشن میں. لیکن الیکشن کو یہ جو ملتوی کرنے کی سازش کر رہے ہیں, اس سازش کو ناکام کرنا ہوگا. اور میں کراچی کے عوام سے کہتا ہوں کہ اس سازش کو ناکام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور 8 جنوری کے اس جلسے میں, اس اعلان کراچی میں اتنے بھرپور طریقے سے شریک ہوں کہ پھر اس کے بعد کسی کے لیے دھاندلی کرنا بھی ممکن نہ ہو. تو اس لیے یہ سارا کام ہے. اور میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں اس بات کو کہ اگر یہ زرداری تیسوری ڈاکٹرائن چل رہا ہے اور دھڑوں کو ایک کیا جا رہا ہے, تو جو غیر سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیسے مطلب اس سے بری ذمہ ہو سکتی ہے. کون کر رہا ہے یہ کام؟ تو ان کو بھی اس سوال کا جواب تو دینا پڑے گا. اچھا عابد صاحب, آپ نے جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن کے لیے اسٹرگل کی کہ کس طریقے سے کراچی میں جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن ہو. اس کے بعد آپ کو تاریخ جو ہے وہ دی جاتی ہے, ملتوی ہو جاتے ہیں. آپ بارہا یہ کہتے رہے کہ اگر الیکشن ملتوی ہوتے ہیں تو ہم جو ہے وہ احتجاج کریں گے اور دھرنے پر بھی جو ہے وہ جائیں گے. لیکن بارہا ملتوی ہوئے, آپ نے اس طرح کوئی اسٹیپ نہیں لیا دھرنے کا. اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ اگر اس بار ملتوی ہوتے ہیں تو جماعت اسلامی کا کیا پوزیشن ہوگی. اور بیلٹ پیپر جو پہلے چھاپے گئے اب تک وہی ہے. آپ کا یہ مطالبہ رہا کہ اس کو چینج ہونے چاہیے, لیکن تاحال بیلٹ پیپر چینج نہیں ہوئے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں دھاندلی کے چانسز ہیں پرانے بیلٹ پیپر سے؟ دیکھیں, سارے چانسز موجود ہیں. ووٹر لسٹوں میں دھاندلی ہوئی ہے پہلے سے. آر اوز کا نظام آپ کو پتہ ہے. اور اسی طرح سے بیلٹ پیپر کا مسئلہ بھی موجود ہے. اختیارات بھی انہوں نے ابھی تک نہیں دیے ہیں, جو کہ جس کا تعلق الیکشن کے انعقاد سے نہیں ہے, وہ تو 2 دن میں دے سکتے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے. اور ہم جو الیکشن مہم چلا رہے ہیں وہ اس 2 نمبر ووٹر لسٹ کے خلاف بھی چلا رہے ہیں اور انتظامیہ کے خلاف بھی ہے کہ جو پوری طرح سے رول پلے کر رہی ہے الیکشن پہ قبضے کا. ان سازشوں کے خلاف بھی الیکشن مہم چلا رہے ہیں. ہمارا مقابلہ صرف کوئی پارٹیوں سے تھوڑی ہے, ہمارا مقابلہ تو مافیات سے ہے. لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود الیکشن ہونا چاہیے, اس لیے کہ الیکشن ہی نہیں ہوگا, پیر رکھنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی, تو یہ تو مزید اس طرح سے آگے بڑھاتے رہیں گے. یہ ساری ریفارمز ہونی چاہیے لیکن الیکشن پہلے ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ کو یاد ہوگا دھرنے بھی دیے ہیں, احتجاج بھی کیا ہے, اور ہائی کورٹ بھی گئے ہیں, سپریم کورٹ بھی گئے ہیں, الیکشن کمیشن میں ہم ہی تو گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے 2021 میں, یہ اکتوبر 2021 کی بات ہے, جب ہم نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا اور وہاں باقاعدہ سماعت ہوئی تھی اور جماعت اسلامی نے پورے کراچی کی نمائندگی کرتے ہوئے, ایک طرف حکومت تھی اور دوسری طرف جماعت اسلامی تھی, کوئی پارٹی بلدیاتی الیکشن نہیں کرانا چاہتی تھی اس وقت. ہم نے ڈیٹ حاصل کی تھی وہاں سے جا کر, میں خود گیا تھا. اس کے بعد بھی ہم نے فالو اپ کیا ہے. تو جماعت اسلامی کے علاوہ تو کوئی سنجیدہ ہے ہی نہیں الیکشن کرانے میں, سب ڈرے ہوئے, پتہ نہیں کیوں. تو اس کے باوجود یہ سازشیں کر رہے ہیں, ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر جماعت اسلامی اس الیکشن کے حوالے سے یہ سب کچھ نہ کر رہی ہوتی تو الیکشن تو ابھی پتہ نہیں کتنے سال اور یہ سوچتے بھی نہیں. یہ تو ہمارا پریشر ہے جس کی وجہ سے اب ان کو یہ اعلانات کرنے پڑ رہے ہیں کہ ہم 15 جولائی کو الیکشن کرائیں گے اور جیلا میئر ہوگا اور وغیرہ وغیرہ. ہماری پرفارمنس بہت اچھی ہے.